بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنا، یقول، آپ فرما رہے تھے، اذا اسلم العبد، جب بندہ اسلام لے آئے، فحسن اسلامہ، پس اچھا ہو اسلامہ، اس کا اسلام بھی لائے اور اس کا اسلام خوبصورت بھی ہو، یکفر اللہ تعالیٰ دور کر دیتے ہیں، کفر یکفر کا معنی دور کرنا، عنہ اس سے، کل سیئۃ ہر برائی کو، کان زلفہا جو اس نے پہلے کی، وکان بعد ذلک القصاص اور اس کے بعد معاملہ برابری والا ہے، الحسنۃ بعشر امثالہا نیکی اس کے 10 مثل کے ساتھ ہوگی، 10 گنا کے ساتھ ہوگی، الی 700 ضعف 700 گنا تک، والسیئہ اور برائی بمثلہا اسی کے مثل ہوگی، الا مگر ان یتجاوز اللہ عنہا یہ کہ اللہ اس برائی کو بندے سے معاف کر دیں۔ اگلی روایت بھی نقل کرنے والے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا احسن احدکم اسلامہ، جب اچھا کر لے، خوبصورت بنا لے تم میں سے کوئی اپنے اسلام کو، فکل حسنۃ تو ہر نیکی یعملھا جسے وہ کرے گا، تکتب لکھی جائے گی، لہو اس کے لیے، بعشر امثالہا اس کے 10 مثل، الی 700 ضعف 700 گنا تک، وکل سیئۃ اور ہر برائی یعملھا جسے وہ کرے گا، تکتب لکھی جائے گی، لہو اس کے لیے، بمثلہا اسی کی مثل۔ ان دونوں روایتوں میں سب سے پہلی بات جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب ایک بندہ اسلام قبول کر لے اور اس کا اسلام بھی خوبصورت ہو، حسن اسلامہ یا احسن اسلامہ، اس کا اسلام خوبصورت ہو یا اپنے اسلام کو خوبصورت بنا لے۔ اسلام خوبصورت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ایمان قبول کیا ہو، اسلام قبول کیا ہو صدق دل سے، دل کی گہرائی سے، سچے دل سے، یہ نہیں کہ صرف اوپر سے کلمہ پڑھا ہو، کسی کے ڈر کی وجہ سے، کسی لالچ کی وجہ سے، یا شہرت کی وجہ سے، یا کسی نمود و نمائش کے لیے۔ اگر اس طرح اس نے کلمہ پڑھا ہے تو یہ خوبصورت اسلام نہیں ہے، بلکہ اسے منافقت کہتے ہیں، پھر اس کے پچھلے گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ اگر اس نے سچے دل سے، دل کی گہرائی سے اسلام قبول کیا ہے تو اسلام کا خوبصورت ہونا یہ ہے، اس پر ملے گا کیا؟ یکفر اللہ عنہ کل سیئۃ، اللہ تعالیٰ صرف اسلام قبول کرتے ہی اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ کان زلفہا، ازلفہا بھی اسے پڑھ سکتے ہیں، زلفہا بھی، اس کا معنی جو گناہ اس نے پہلے کیے، صرف اسلام قبول کرنے پر سارے معاف۔ جیسے آپ کے صحابی ہیں سیدنا عمر بن عاص، سب کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ اپنے دست مبارک آگے کریں۔ آپ نے اپنا دست مبارک پھیلا دیا تو عمر بن عاص نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ آپ نے کہا عمر یہ کیا ماجرا، پہلے خود ہی مجھے کہا کہ میں ہاتھ آگے بڑھاؤں، جب میں نے آگے بڑھایا تم نے اپنے ہاتھوں کو پیچھے کر لیا۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اسلام تو میں قبول کر رہا ہوں، لیکن جو پیچھے میں نے گناہ کیے، اگر اسلام قبول کرنے کے بعد بھی میرے وہ گناہ بدستور میرے نامہ اعمال میں رہے تو پھر اسلام قبول کرنے کا کیا فائدہ؟ تو آپ نے فرمایا اے عمر کیا تمہیں معلوم نہیں، ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام قبول کرنے سے پچھلے تمام گناہوں کی عمارت گر جاتی ہے، یعنی پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حسن اسلامہ کا ایک یہ مطلب ہے سچے دل سے اسلام ہو، منافقت نہ ہو۔ یہ بھی بیان کیا گیا کہ اس روایت میں اس بات کی ترغیب ہے کہ صرف کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں، بلکہ اپنے ایمان اور اسلام کو خوبصورت بناؤ، اور اسلام اور ایمان خوبصورت بنے گا نیک اعمال سے،
اور نیک اعمال میں سب سے اونچا عمل جو اسلام کی خوبصورتی ہے وہ ہے نماز۔ تو اب آپ ایمان قبول کرنے کے بعد اعمال صالحہ بھی کریں، ایمان کے تقاضوں کو بھی پورا کریں، پھر ایمان خوبصورت ایمان بن جائے گا۔ اس کے اوپر فرمایا پچھلے سارے گناہ معاف۔ اب جب گناہ معاف ہو گئے، بندہ اسلام میں آ گیا، اب اگلا کام کیا ہے؟ کان بعد ذلک القصاص، اب اس کے بعد برابری ہوگی۔ ایک ہے قصاص کا لغوی معنی، قصاص لغت میں برابری کو کہتے ہیں، اور ایک ہے اصطلاحی معنی کہ کسی نے جان بوجھ کے کسی کو قتل کیا ہو تو بدلے میں اسے قتل کیا جائے۔ یہاں لغوی معنی مراد ہے کہ پھر اب اس کے جو بھی اعمال ہوں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے ساتھ برابری والا معاملہ ہوگا۔ لیکن وہ برابری کس میں؟ اگر یہ ایک نیکی کرے گا تو اس نے جس جذبے کے ساتھ نیکی کی ہوگی، ایک نیکی پر کم از کم اسے 10 گنا اجر ملے گا، اور جتنا زیادہ اخلاص ہوگا یہ معاملہ 700 گنا تک بھی چلا جائے گا۔ لیکن اگر اس نے ایک گناہ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیکھیں رحم و کرم کتنا ہے، گناہ کے اوپر صرف ایک ہی گناہ اس کے نامہ اعمال میں درج کیا جائے گا، ایک سے زائد نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ اللہ کا اپنے بندوں پر انتہائی اونچا رحم و کرم ہے۔